تصور کریں کہ آپ نے ایک مہنگی ترین سپر کار آرڈر کی ہو اور پھر اچانک خبر ملے کہ وہ کار سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو چکی ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں بلکہ 2022 میں پیش آنے والا ایک حقیقی واقعہ ہے، جب دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں لے جانے والا کارگو جہاز فیلیسٹی ایس آگ لگنے کے بعد بحرۂ اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ حادثہ پیش آیا، اس کے کیا نقصانات تھے اور یہ دنیا کے لیے کیا پیغام چھوڑ گیا۔ فیلیسٹی ایس نامی کارگو جہاز 16 فروری 2022 کو جرمنی سے امریکہ جا رہا تھا جب بحرۂ اوقیانوس میں اس پر اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس جہاز میں 4000 سے زائد سپر کاریں موجود تھیں، جن میں پورشے، بینٹلے، لیمبرگنی اور آڈی جیسی دنیا کی مشہور کاریں شامل تھیں۔ یہ گاڑیاں واکس ویگن گروپ کی جانب سے جرمنی سے امریکہ کی منڈیوں تک پہنچائی جا رہی تھیں، جن کی کل قیمت تقریباً 400 ملین امریکی ڈالر تھی۔ فیلیسٹی ایس ایک 60,000 ٹن وزنی رول آن رول آف کارگو جہاز تھا جو 2005 میں شین کروشیما ڈاک یارڈ میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ خاص طور پر گاڑیاں اور ٹرک لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ جہاز کی مالک متسوئی او ایس کے لائنز نامی جاپانی کمپنی تھی اور یہ پاناما میں رجسٹر تھا۔ اس جہاز کی لمبائی 200 میٹر یعنی 656 فٹ تھی، چوڑائی 32.26 میٹر یعنی 105.8 فٹ، وزن 17,738 ٹن یعنی 60,118 کلو، جبکہ انجن کی طاقت 15,286 کلو واٹ جو کہ تقریباً 20,500 ہارس پاور بنتے ہیں، اور اس کی میکسیمم اسپیڈ 22.3 ناٹس یعنی 43.3 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ آگ لگنے کی صحیح وجہ کا تعین نہیں کیا جا سکا، مگر اس واقعے میں لیتھیم آئن بیٹریوں کے کردار پر شبہ ظاہر کیا جاتا ہے، جو کچھ الیکٹرانک گاڑیوں میں نصب تھیں۔ یہ بیٹریاں جب ایک بار آگ پکڑ لیتی ہیں تو انہیں بجھانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور آگ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ فیلیسٹی ایس پر سوار 22 عملے کے ارکان کو فوری طور پر بچا لیا گیا۔ پرتگال کی بحریہ نے وقت پر پہنچ کر عملے کو ایئر لفٹ کر کے محفوظ مقام تک منتقل کیا۔ عملے کو بچانے کے بعد جہاز کو سمندر میں چھوڑ دیا گیا تاکہ آگ مزید نہ پھیل سکے۔ پرتگال اور دیگر ممالک کے ماہرین نے جہاز کو بچانے کی کئی کوششیں کی اور اسے محفوظ مقام تک پہنچانے کی منصوبہ بندی کی گئی، مگر آگ کی شدت اور اس کے پھیلاؤ کے باعث ان کوششوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جہاز تقریباً 2 ہفتے سمندر میں بہتا رہا اور آخرکار 1 مارچ 2022 کو بحرۂ اوقیانوس میں آزورس جزائر کے قریب ڈوب گیا۔ جہاز کے ڈوبنے سے نہ صرف 4000 سپر کاروں کا نقصان ہوا بلکہ یہ ایک ماحولیاتی مسئلہ بھی بن گیا۔ جہاز میں موجود ایندھن، تیل اور لیتھیم آئن بیٹریوں کے کیمیکلز کے باعث سمندر کو آلودگی کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ کیونکہ جہاز سمندر کی گہرائی میں ڈوبا تھا، اس لیے اسے بچانے یا صاف کرنے کی کوئی عملی صورت باقی نہ رہی۔ فیلیسٹی ایس پر موجود گاڑیاں پورشے، بینٹلے، لیمبرگنی، آڈی اور دیگر مشہور برانڈ سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان گاڑیوں کی کل مالیت 400 ملین امریکی ڈالر تھی۔ ان گاڑیوں کو امریکہ کی منڈیوں تک پہنچایا جا رہا تھا اور بہت سے صارفین اپنی مخصوص آرڈر کی گئی گاڑیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ پورشے کی تقریباً 1117 گاڑیاں، آڈی 1944 گاڑیاں، واکس ویگن 561 گاڑیاں، بینٹلے 179 گاڑیاں اور لیمبرگنی 85 گاڑیاں تھیں۔ اس واقعے نے برقی گاڑیوں میں استعمال ہونے والی لیتھیم آئن بیٹریوں کے خطرے کو ایک بار پھر اجاگر کیا۔ جب یہ بیٹریاں کسی حادثے کا شکار ہوتی ہیں تو ان میں آگ لگنا عام بات ہے اور اس آگ کو بجھانا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فیلیسٹی ایس کا حادثہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر گیا، کیونکہ جہاز پر موجود بیٹریوں نے آگ کو بھڑکانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جہاز میں موجود کیمیکلز اور ایندھن نے سمندر کے ماحول میں خطرہ پیدا کیا۔ ماہرین کو خدشہ تھا کہ جہاز کے ڈوبنے سے تیل رسنے اور بیٹریوں کے کیمیکل سے سمندری ماحول کو نقصان پہنچے گا۔ کیونکہ جہاز انتہائی گہرے سمندر میں ڈوبا، اس لیے اس کی صفائی اور بچاؤ کا کام کرنا انتہائی مشکل ثابت ہوا۔
फेलिसिटी एस का ये हादसा आलमी मंडियों में सुपर कार्स की फराहमी पर असर अंदाज हुआ और इसके साथ ही समंदरी माहौलियाती निज़ाम के लिए एक बड़ा ख़तरा बन गया। इस हादसे ने न सिर्फ बरकी गाड़ियों के चैलेंजेस को उजागर किया बल्कि समंदरी नकलो हमल में हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत को भी नुमाया किया। मित्सुई OSK लाइन्स और इंश्योरेंस कंपनी अलायंस SE ने वॉक्सवैगन के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। इनमें दावा किया गया है कि वॉक्सवैगन ने बरकी गाड़ियों के हिफाजती इक़दामात को मुनासिब तरीके से नहीं अपनाया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया।